देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिब, आज की जो ख़बरें हैं, जिन मौज़ूआत के ऊपर आपसे बात करनी है, उसमें अमेरिका की जानिब से जो बड़ा बयान आया खान साहब के हवाले से, नून लीग और पीपल्स पार्टी और फ़ौज में कैसा इत्फाक हुआ, जो कि बड़ी मुस्बत चीज़ है। इंडिया का गुस्सा अडयाला जेल के बाहर कैसे निकाला गया, हामिद मीर साहब की दरख्वास्त रद्द हो गई, नवाज शरीफ पर बुरा इल्ज़ाम, दुश्मनों ने पाकिस्तान की कैसी खिदमत की। आज इसके ऊपर बात करते हुए सबसे पहले हम बयान करेंगे कि अमेरिका जिसके अंदर से लॉबिंग की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, रिचर्ड गनेल जो हैं और बाकी लोग ट्वीट्स करते रहे, वफूद आए, मीटिंग्स हुई, आर्मी चीफ से मिले, इमरान खान से मुलाकात न हो सकी, और अब भी ये बात थमी नहीं, रुकी नहीं कि अमेरिका की जो नई हुकूमत है, कांग्रेसी अरकान जो हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो जेल से रिहा हो जाएं। आखिर उनको क्या फ़ायदा होगा, वो ऐसे क्यों चाहते हैं? क्या चंद वोट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने लिए उसकी वजह से कोई लॉबिंग है, कुछ और मकसद हैं? और फिर डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार में नहीं आए थे, उससे पहले जब मुहिम चलाई जा रही थी, इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने पीटीआई के चाहने वालों से वोट भी लिए, बेशुमार लोग उनके करीबी भी हैं, और हमने देखा कि वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है वो इमरान खान साहब का जिक्र करते थे, सारी चीज़ें हुई। फिर अचानक से जब ये सदर मुंतखब हो गए तो उसमें उनकी तवज्जो जो थी वो दुनिया में जंगबंदी के हवाले से हुई। इज़राइल और फ़लस्तीन का मामला था, रशिया और यूक्रेन का मामला था, दीगर चीज़ें थीं। फिर अचानक से टैरिफ वाला मामला आया, और जब नए सदर बने थे तो उनकी जो तरजीहात थी, वो तरजीह पहले ये बनी कि हमने अमरीकी मैशत जो है उसको कैसे ठीक करना है। तो साबित ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो चीज़ें चाहते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी चाहते हैं, जो उसके करीब तरीन लोग हैं, मगर वो मसरूफ़ हैं, और जब भी उनको वक्त मिलेगा तो इस चीज़ के ऊपर वो दोबारा से तवज्जो देंगे। ताहम हुआ कुछ यूँ कि जो अमेरिका की जानिब से चीज़ें हुई हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड जो हैं, उनकी पीटीआई रहनुमा डॉक्टर आसिफ महमूद से मुलाकात हुई, और एक दफ़ा फिर इमरान खान की हमायत में वो बोल पड़े। रिचर्ड, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इमरान खान से बहुत अच्छा तल्लक है और मैं उनकी रिहाई के लिए किरदार अदा करता रहूँगा और करूँगा, ये कहते हैं रिचर्ड, जो एलची हैं, यानी कि सफ़ीर हैं, मामन खुसूसी हैं, ख़ास व ख़ास हैं, डोनाल्ड ट्रंप के हैं। तो अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कब टाइम होगा, अमेरिका क्या कर सकता है, क्या हैसियत होगी, क्या चीज़ें होंगी। ताहम ये ऐसे बयानात और ऐसी ट्वीट्स जब आती हैं, और जब ये डॉक्टर आसिफ महमूद जो बड़े अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये यकीनन वही डॉक्टर आसिफ महमूद हैं जो अमेरिका से आए थे, और अमेरिकी वफ़द जो था उसने जब आर्मी चीफ और बाकी लोगों से मुलाकात की थी तो ये उसमें शामिल थे। ताहम अमेरिका की जानिब से प्रेशर रहेगा, और जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमत है, वो इन चीज़ों को लेके काफ़ी हैरान और परेशान ज़रूर होंगे, और हमें परेशान दिखाई भी देते हैं। ताहम पाकिस्तान भारत जंग की बात हो रही है, पानी बंद हुआ, पानी खुला, ये होगा, वैसे हो जाएगा, पहलगाम का वाक़या हुआ, तमाम तवज्जो एक तरफ, और वहाँ पे नून लीग और पीपल्स पार्टी में बड़ा इत्फाक हुआ, और उन्होंने मिलकर जो दिफाई बजट था उसमें इजाफ़ा किया। हम लोगों से पूछते हैं कि कैसे मसला कश्मीर जो है वो हल होगा और क्यों ऐसे होता है, तो उसकी एक मिसाल दी जाती है कि देखें ना, जितनी हमारी पूरी फ़ौज है 6 लाख, इससे 2 लाख ज़्यादा जो है वो भारत ने 7 से 8 लाख फ़ौज जो है वो सिर्फ मकबूजा कश्मीर में रखी है। यानी कि हम ऐसा कह के तस्लीम कर रहे हैं, और सर हम तस्लीम करते हैं कि जितनी हमारी पूरी फ़ौज है उतनी सिर्फ कश्मीर, मकबूजा कश्मीर वादी के अंदर है, और बाकी भारत की जो फ़ौज है उसकी तो तादाद बहुत बड़ी है। बेशक उनकी इकॉनमी बड़ी है, मुल्क बड़ा है, रकबा ज़्यादा है, आवाम ज़्यादा है, 1 अरब और 20 करोड़ हैं वो, तो हमें भी फिर अपनी फ़ौज बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन हमने फ़ौज में इजाफा ना किया, लेकिन एक और मुस्बत चीज़ ये की कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का भारत से बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र पाक फ़ौज का और मुल्क के पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है उसके ऊपर नज़रसानी की है, और दिफाई अखराजात में 18% इजाफे पर इतफाक़ किया है। ये दिफाई बजट हर दौर के अंदर बढ़ता है, अच्छा हुआ जो बढ़ गया, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। अब जब दिफाई बजट बढ़ गया, और मैं इससे इत्फाक करता हूँ, इसको बढ़ना चाहिए, जो कि मुल्की दिफा जो है वो सिर्फ मुल्क का नहीं है, कौम का भी है, मज़हब का भी है, और मुल्की दिफा होगा, रियासत बचेगी, और फिर बाकी सारी चीज़ें होंगी। ये तो एक अच्छा अमल किया उन्होंने। ताहम इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं? पेट्रोल सस्ता नहीं हो सकेगा अगर उसने होना था,
جو باقی چیزیں ہیں ان کو سستا یہ نہیں کر پائیں گے. تو جب یہ ساری صورت حال ہوگی تو دفاعی بجٹ کو بڑھا لینا، 18% اس میں اضافہ کرنا، اور اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں ان میں سے سب سے بڑی چیزیں یہ ہوں گی کہ یہ جو ملکی معیشت ہے اس کے اوپر اس کے دورس نتائج پڑیں گے اور عام عوام کے اوپر مہنگائی بڑھے گی، اور جو ریلیف دینا تھا وہ نہیں مل سکے گا. چونکہ ہم کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں ہیں، ہم ترقی پذیر ممالک کی صف میں آتے ہیں، تو دفاعی بجٹ کا بڑھنا جہاں پہ ٹھیک ہے وہیں پہ اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام اٹھائے گی، اور ملک، قوم، مذہب اور دفاع کے اعتبار سے انہیں بوجھ اٹھانا بھی چاہیے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ دفاعی بجٹ بڑھانے کے بعد کیا ملک کے اندر سے دہشت گردی ختم اور کم ہو جائے گی، کیا ملک کے اندر امن ہوگا، کیا یہ بجٹ بڑھانے سے جو ہے وہ ہماری معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، کیا سیاسی عدم استحکام جو ہے ایک لمبے عرصے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو جیلوں میں ہیں، کوئی باہر ہے، کوئی اندر ہے، کوئی فلاں چیزیں ہیں، یہ لوگ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے، کیا قومی سلامتی کے نام سے کوئی کنفرنس ہو سکے گی، کوئی اجلاس ہوگا اس میں لوگ مل جل کے بیٹھ جائیں گے، کیا یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی. ان سوالات کے اوپر غور کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے سرحدوں کے اوپر جنگ لڑنی تھی، جو فورسز نے وہاں وقت دینا تھا، وہ جنگ اڈیالہ جیل کے باہر لڑی جا رہی ہے، اور لوگوں کو مونچھوں سے، بالوں سے، کالر سے، کپڑوں سے، بازوں سے، ٹانگوں سے پاؤں پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کیا گیا، اور وہاں پہ ہوا کیا کہ اڈیالہ جیل کے باہر پولیس کا پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد کیا گیا. ایم پی ایس سہیل افریدی کو پولیس بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی رہی اور تشدد کا نشانہ بناتی رہی، اور ایک خاتون پر بھی پولیس نے تشدد کیا. اب دیکھیں، اپنی ریاست، اپنا ملک، اپنے پولیس والے، اپنے عوام، وہ ایک احتجاج کرنے کے اوپر کہ ہمارے لیڈر سے ہمیں ملنے دیا جائے، بہنوں کو بھائیوں سے ملوایا جائے، بھائی کو بہن سے ملوا دیا جائے، جب وہ بات نہیں مانی جا رہی، عدالت کے حکم کو نہیں تسلیم کیا جا رہا، تو وہیں پر جو ہے اپنی ہی پولیس اپنے ہی لوگوں کو جب مار رہی ہے، تو آپ امیجن کیجئے کہ یہ کتنی بڑی سنگین نوعیت کی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. ظلم ہے، جبر ہے، بربریت ہے. تو جب اپنے ہی عوام سے آپ لڑیں گے اور جو صلاحیتیں آپ نے سرحدوں کے اوپر انجام دینی تھی وہ آپ یہاں کریں گے، تو پھر ان تمام سوالات کا جواب آپ کو اس نقطے کے اندر مل چکا کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، اور دوسری جانب ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا ایسے نامساعد حالات میں جب ملک کے اندر تفریق ہے، دشمن ایک ہے، ہم تفریق ہیں، ہمیں جمع ہونا ہے، نیک ہونا ہے، ایک ہونا ہے، اتحاد دکھانا ہے. تو وہیں پہ ہم آپس کے اندر لڑتے ہوئے چوہے بلی کا کھیل جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، اور اس میں عہدے لینا، اقتدار میں آنا، انا پرستی کو سامنے رکھنا، ان چیزوں کو فوقیت دیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. حامد میر صاحب کی ایک درخواست تھی جس کو رد کر دیا گیا ہے، اور فائر وال کی تنصیب اور انٹرنیٹ کی سست روی کے خلاف سینئر صحافی حامد میر کی درخواست میں 9 ماہ گزرنے کے باوجود وفاقی حکومت نے جواب جمع کرانے کی زحمت نہیں کی. فائر وال کی تنصیب کے خلاف کیس کی آخری سماعت 26 اگست کو ہوئی تھی، اور آج جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے سماعت بغیر کارروائی کے آگے بڑھا دی، یعنی کہ ملتوی کر دی. اور حامد میر کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جرأت والا کام کیا. واحد صحافی ہیں جنہوں نے، یا ان کے ساتھ چند اور لوگوں نے مل کے کم از کم عدالت کے دروازے پہ تو گئے، درخواست تو دی، جس کی وجہ سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیوں فائر وال لگائی، کیوں ایکس جو ہے اس کو بند کیا، کیوں ہمیں وی پی این لگا کے ہمارے ملک کا حاکم وقت وزیر اعظم ہوتے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے وی پی این لگا کے وہ بھارتی وزیر اعظم کو ٹویٹ کر کے مبارکباد دیتا ہے. تو جو قانون بنانے والے ہیں، قانون کے محافظ اور رکھوالے ہیں، وہ خود اگر اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کریں گے، وی پی این استعمال کر کے ایکس کو استعمال کریں گے جبکہ پابندی ہے، تو پھر کیا حیثیت رہی. تو فائر وال جتنی مرضی لگا لیں، یہ وہی فائر وال مجھے لگتی ہے وہ پتہ نہیں کہتے ہوتے ہیں کہ کوئی حجوج مجوج ہیں، پتہ نہیں روزانہ دیوار چاٹتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں کہ اب پھر سے شروع کریں گے، اور دیوار پھر سے بڑی ہو جاتی ہے. اور یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، میں نہیں مانتا کوئی سچا ہے یا جھوٹا ہے، جو بھی چیز ہے. تاہم کہنے کی بات یہ ہے کہ فائر وال سے آپ لوگوں کے دلوں کے اوپر خاموشی ان کو نہیں کروا سکتے، ان کو سوچنے سے، خواہش کرنے سے، سننے سے اور دیکھنے سے نہیں روک سکتے. تو آپ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور اس کیس کی سماعت کر لیجئے. جہاں فائر وال لگ سکتی ہے، جج کے گھر میں کیمرے لگائے جا سکتے ہیں، وہاں پہ صاحبو فائر وال کے اوپر کیا جانے والے 40 ارب روپے کا جو خرچہ ہے وہ ایک طرف، اور وہاں اس کے خلاف کوئی درخواست دے گا، تو آپ امیجن کریں
کہ کوئی جج کیسے سنے گا اس کو. احمد میر صاحب نے اچھا کام کیا اپنے حصے کا, لیکن بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. نواز شریف پر کس نوعیت کا الزام ہے؟ وزیر اعلیٰ ہوں, وزیر اعظم ہوں یا وفاقی وزراء, سب نواز شریف کی ہدایات پر بھارت کو پیغام دے رہے ہیں. میاں صاحب کے پاس زبان بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, پاؤں بھی ہے, قلم بھی ہے, موبائل فون بھی ہے, کیمرہ بھی ہے, کان سنتے ہیں, آنکھیں دیکھتی ہیں, دماغ سوچتا ہے. وہ بول سکتے ہیں, وہ بہرے اور گنگے نہیں ہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ انہی ہی کی ہدایت کے اوپر باقی لوگ بول رہے ہیں, مگر میاں صاحب خود سے نہیں بولیں گے. اس وقت پاکستان میں بیٹھ کر افواج پاکستان پر تنقید کرنے والوں کو غدار وطن کہا جائے گا. پی ٹی آئی ملک میں انتشار چاہتی ہے. بالکل جو فوج کے خلاف بولے اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے. انہیں بالکل آپ کہیں مشکل وقت ہے, اس میں سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, لیکن جو غلط کرے گا اس کے اوپر بولا جائے گا. آپ پی ٹی آئی کو غدار پاکستان کہہ رہے ہیں, غدار وطن کہہ رہے ہیں, غدار ریاست کہہ رہے ہیں, لیکن سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم سابق نواز شریف صاحب کیوں بیان نہیں دے رہے, اور مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بیان کیوں نہیں دے رہی, انہیں سانپ کیوں سونگ گیا ہے, وہ بہرے اور گنگے کیوں ہوئے ہیں. مدعے کے اوپر آئیے, بات وہ بیان کیجیے, غدار کون ہے یا نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی, قائد اعظم نے پاکستان بنایا وہ بھی غدار, ان کی بہن بھی غدار, بٹو, عمران خان, نواز شریف, زرداری, سب کو غدار کہا گیا. یہ لفظ اتنا عام سا ہو چکا ہے, اس کی ویلیو اتنی مر چکی ہے کہ جس کو غدار کہیں گے وہ عزت پائے گا. یعنی کہ اس دور کے اندر آپ کہتے ہیں نا یہ ملک کا غدار ہے, لوگ سمجھے کہ نہیں یہ سچا آدمی ہے. معذرت کے ساتھ, چونکہ آپ نے اس کو اتنا غلط استعمال کیا غداری والے لفظ کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے. غدار وہ ہیں جنہوں نے ملک کے اندر مارشل لا لگایا, آئین کو پامال کیا. وہ ججز, وہ ڈکٹیٹر جنہوں نے ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کیے تھے, انہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا, انہیں کوئی سزا نہیں دیتا. وہ جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں بیرونی دنیا میں چلے جاتے ہیں, عیاش زندگی گزارتے ہیں, مر جاتے ہیں تو ان کا تابوت واپس آتا ہے. معذرت کے ساتھ, سب نے مرنا ہے. اور یہ غدار کون ہے اس کو چھوڑ دیجئے, کہنا کیا ہے, کس کو بولنا چاہیے وہ بولیں. اپنے ترجمان آگے مت رکھیے. اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے. دشمنوں نے پاکستان کی کیسی خدمت کی, حکومتی سختیوں کے باوجود آج بھی پاکستانی صحافت میں اتنا دم ہم ہے کہ اس نے بھارتی میڈیا کا مقابلہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یوں کیا کہ دنیا نے دیکھا بھارتی حملے کی دھمکیوں کو پاکستانی نوجوانوں نے ٹک ٹاک ویڈیوز کے ذریعے لطیفہ بنا دیا. یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں سیاسی پوسٹیں بنانے پر پاکستان میں دھمکیاں سننا پڑتی تھیں. حبیب اکرم نے بہت اچھی بات کی. فلسفہ ہے کہ جنہیں آپ روکتے تھے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھارتی پروپیگنڈے کا بہترین مقابلہ کیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور کون حسد میں مبتلا ہے. آخری نقطہ, 3 بار کے وزیر اعظم اور 2 بار صدر بننے والے نے ایک ٹویٹ نہیں کیا. مریم نے بھارت کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں کیا, لیکن انہیں مسئلہ خان سے ہے جو جیل میں بیٹھا ہے. بی جے پی عمران خان کے ٹویٹ کا حوالہ دے کر کانگریس کو تانا دے رہی ہے کہ آپ اور پاکستان سیم پیج پر ہیں. عمران خان اور اس کی ساری پارٹی جیلوں میں قید ہے اور تنقید بھی اسی پر کر رہے ہیں. پی ٹی آئی بریفنگ میں کیوں نہیں آئی جبکہ نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, اسحاق ڈار, صدر زرداری, محسن نقوی, فضل الرحمان سمیت کوئی بھی بریفنگ میں شامل نہیں تھا. علینا شگری ان کا نام ہے, انہوں نے یہ بات بیان کی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ جلد پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.